السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد النحو جز اول سبق نمبر 3، اسم کا بیان۔ آج کا سبق ہمارا اسم اور اس کی تعریف اور اس کی علامات کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ اسم کا بیان، الاسم، الاسم حمزہ اور لام اور سین کو ملانا ہے۔ الاسم، اس حمزہ کو چھوڑ دینا ہے۔ الاسم، تو یہ لام کے نیچے کسرہ ہوگا، الاسم، کیونکہ حمزہ وصلی ہوتا ہے اور حمزہ وصلی درمیان میں حذف ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف ہے تو یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے، دوبارہ آپ کے سامنے اس کو یاد کر لیجئے۔ کلمتن دلت علی معنن فی نفسها ولم تقترن بزمان، ایسا کلمہ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، فی نفسها بذات خود دلالت کرتا ہے، اگر عبارت میں نہ بھی واقع ہو تو پھر بھی اس کی سمجھ آتی ہے۔ مثلا قلم، اب پورے جملے میں نہ بھی ہو تو قلم کا معنی سمجھ جائے گا، قلم۔ ولم تقترن بزمان، اور اس میں زمانہ نہیں ہوتا، لم تقترن بزمان، نہیں ملا ہوتا زمانے کے ساتھ۔ اقترن یا اقترن کا معنی ہے ملنا۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے خالد، عائشہ، کتاب، کراسہ، سارے اپنے معنی پر بذات خود دلالت کر رہے ہیں، یعنی جملے میں واقع ہوئے بغیر معنی پر دلالت کر رہے ہیں اور ان کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اور فعل بھی اپنا معنی بذات خود بتاتا ہے لیکن اس میں زمانہ ہوتا ہے، اور جو حرف ہوتا ہے وہ اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہیں بتاتا اور اس میں زمانہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تعریفات آپ پہلے بھی پڑھ چکے۔ تو آج کے سبق میں اسم کی علامات ہیں، علامات اسم۔ تو ہم کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ آپ کو یاد کروانے کی۔ شروع میں ال ہو، ال یاد کر لیں۔ شروع میں حرف ندا یاد کر لیں، یہ ال شروع میں ہے، یہ حرف ندا یا جو ہوتا ہے۔ شروع میں حرف جر ہو، حرف جر یہ با شروع میں ہے، اسم کے شروع میں با ہے۔ آخر میں تنوین ہو یا آخر میں تنوین ہے۔ تو یہ چار علامات ہوگی، ال، حرف جر، حرف ندا اور تنوین۔ ال شروع میں ہو، حرف جر شروع میں ہو، حرف ندا شروع میں ہو، یا جو ہے یا زید ہو یا آدم ہو، تنوین آخر میں ہو۔ تو یہ چار علامتیں تو کم از کم آپ کو جو ہے 5-7 تو ضرور یاد ہونے چاہیے، بلکہ ساری یاد کریں۔ اور آخر میں جو گولتا ہوتی ہے یہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے، جس کے آخر میں گولتا ہوگی آپ اس کو کہہ دیں اسم ہے۔ تثنیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے، مثلا مسلمان یہ تثنیہ ہے تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے، مصغر، مثلا عبدن معنی ہے غلام یا بندہ، اور عبیدن چھوٹا بندہ جو ہے اس کا معنی ہو جائے گا۔ منصوب ہو جیسے مکہ سے مکی، مدینہ سے مدنی، لاہور سے لاہوری، یہ اسم منصوب ہو جاتا ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے۔ جو بھی ایسے ہوں وہ اسم ہوں گے۔ موصوف ہو جیسے رجلن آدمی، کون سا آدمی؟ مومن، تو آدمی کی آگے صفت بیان ہوگی تو موصوف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ مضاف ہو تو یہ کتاب مضاف ہو رہا ہے، کتاب کس کی کتاب؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، تو جس کی اضافت ہو وہ بھی اسم کی علامت، فعل مضاف نہیں ہوتا۔ اور ضمیر ہو یہ ہوا ہے، ضمیر آپ یاد کریں گے۔ اشارہ ہو یہ بھی آپ یاد کریں گے۔ موصول ہو یہ بھی یاد کریں گے۔ تو ضمیر، اشارہ، موصول 3 بار دہرائیں۔ تو ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی آپ کے سامنے آئے ضمیر، اشارہ، موصول میں سے، آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ اسم ہے۔ مسند الیہ ہو، مسند الیہ، مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی گئی، جس کی طرف اسناد کی گئی، جس کی طرف نسبت کی گئی، جس کی طرف نسبت کی گئی، جس کی طرف نسبت کی گئی۔ اب اللہ خالق کل شیء، اللہ کی طرف ایک ہم نے نسبت کر دی ہے تو یہ ہوگا مسند الیہ۔ اللہ کی طرف ہم نے کس بات کی طرف کی نسبت کی ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے کی نسبت ہم نے اللہ کی طرف کر دی ہے۔ تو ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کر دینا، مثلا چلنا، چل رہا ہے، کون چل رہا ہے؟ پنکھا، تو چلنے کی نسبت ہم نے پنکھے کی طرف کر دی ہے تو پنکھا ہو جائے گا مسند الیہ۔ اور یہاں پہ یاد رکھیے یہ جو ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف ہوتی ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا اس سے بات پوری ہو جاتی ہے، اگر بات پوری ہو جائے تو ہوتا ہے مسند الیہ مسند، جیسے یہاں پہ ہے، اور اگر بات پوری نہ ہو تو ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ، جیسے کتاب اللہ اوپر ہم نے پڑھا، قلم زیدن، قلموں کی نسبت زید کی طرف کر دیا، قلموں، قلم کس کا؟ زید کا۔ تو یہ نسبت اگر کرنے سے بات پوری ہو جائے تو مسند الیہ مسند ہوتے ہیں، اور اگر بات پوری نہ ہو بلکہ بات ادھوری ہو تو مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے قلم زیدن، زید کی قلم، اب یہ بات پوری نہیں، کیا ہوا؟ اس کو گم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، قلم زیدن
کتاب اللہ، اللہ کتاب کیا ہے، کون سی اللہ کتاب ہے، کیا ہوا اس کو، لوگ اس پہ ایمان لے آئے کہ نہیں لے کے آئے، آگے بات کی ضرورت ہے، بات پوری نہیں ہوئی ہو تو ادھوری بات ہے. تو اگر بات پوری ہو جائے تو ہوتا ہے مسند الیہ مسند، اور اگر بات پوری نہ ہو تو پھر ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ. یعنی ہوتی دونوں میں نسبت ہے، مضاف مضاف الیہ کے درمیان بھی نسبت ہوتی ہے، اور مسند مسند الیہ کے درمیان بھی نسبت ہوتی ہے. یہ بات آگے جا کر بھی آپ پڑھیں گے، تو ابھی میں نے اشارتاً یہاں پہ ذکر کر دیا. اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات. آپ اتنی بات یاد کر لیں، اگر بات پوری ہو جائے تو مسند الیہ کہنا ہے، اور اگر بات پوری نہ ہو تو مضاف کہنا ہے، مضاف مضاف الیہ. باقی تفصیلات اس کے آگے آئیں گی. آگے غیر منصرف ہونا، یہ بھی آگے تعریف آئے گی تو پھر آپ کو جا کر اس کی سمجھ آئے گی. ابھی آپ اتنا یاد کر لیں کہ اگر کوئی لفظ غیر منصرف ہو تو وہ بھی اسم کی علامت ہوا کرتی ہے. تو یہاں پر 16 علامات بیان ہوئی ہیں، تو آپ کم از کم جو ہے وہ 10 تو ضرور یاد کریں، بلکہ کوشش کریں ساری کی ساری یاد ہوں. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.